بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ زخمی فلسطینیوں کے علاج اور غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے رافع بارڈر کھول دیا گیا۔ اسرائیل اور مصر کے درمیان رافع کراسنگ کھولنے کے معاہدے میں قطر نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ غزہ پر زمینی حملے میں اسرائیل کو شدید مزاحمت کا سامنا، 11 فوجی مارے گئے۔ عالمی برادری غزہ پر حملے رکوانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے میں ناکام ہو گئی۔ اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے خود کہا گیا ہے کہ غزہ کے شمالی علاقے میں اسرائیلی فوجیوں کو اینٹی ٹینک میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 11 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ غزہ میں فلسطینیوں پر حملے، بولیویا نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ چلی اور کولمبیا نے بھی اسرائیل سے اپنے سفیر واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ حماس تنظیم کا کہنا ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا ہے، ہم غزہ کو اسرائیلی فوج کا قبرستان بنا دیں گے۔ اسرائیل گھٹنے ٹیکے گا اور یہ جنگ نیتن یاہو کے خاتمے کا باعث بنے گی۔ حماس کا مزید کہنا ہے کہ ہمارا دفاعی آپریشن جاری ہے اور ابھی تو صرف شروعات ہے، ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے، غزہ کو دشمن کا قبرستان بنا دیں گے۔ القسام برگیڈ نے مسجد اقصی کے دفاع کا اعادہ کرتے ہوئے مسلم امہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس جنگ میں شامل ہو جائیں۔ حماس کا مزید کہنا ہے کہ ان کے جنگجوؤں نے اب تک کم از کم 22 اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ یہ وقت اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی کرنے کا ہے۔ اس وقت حوصلہ افزا طرز عمل اور مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنا قومی ٹیم کے مفاد میں ہے۔ افغان باشندوں کی واپسی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کا گھناؤنا منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ جب افغان باشندے افغانستان جانے کے لیے پاکستانی سائٹ پر کراسنگ پوائنٹس پر ہوں تو ان پر فائرنگ کروا دی جائے۔ جنوبی افریقہ نے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ چھکے مارنے کا ریکارڈ بنا لیا۔ اس سے پہلے 2019 میں انگلینڈ کے پاس کسی بھی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ تھا۔ پنجاب میں اسموگ ایمرجنسی نافذ، اسکول بند نہ کرنے کا فیصلہ، طلبہ کے لیے ماسک لازمی قرار دے دیا گیا۔ گھروں کی تعمیر کے دوران مٹی، ریت اور ملبے پر چھڑکاؤ نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ 27 سال سے طلاق کے خواہش مند شوہر کو عدالت نے پھر واپس گھر بھیج دیا۔ درخواست گزار نرمل سنگھ کی عمر 89 سال ہے اور ریٹائرڈ ایئر فورس آفیسر اور ڈاکٹر ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے فلسطینی شہداء کے نام پر 10,000 پودے لگا دیے۔ مہم کا بنیادی مقصد شہر کو اسموگ فری بنا کر صاف ماحول فراہم کرنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈرونی فلمیں صحت کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ ڈرونی فلمیں دماغ میں ایسے کیمیا کے اخراج کا سبب بنتی ہیں جو ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ملزم شاہ نواز کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کی مخالفت، عمران خان کی حمایت پر ہم پہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا۔ بیوی کو یا تو نامعلوم افراد نے مارا یا پھر وہ باتھ روم میں پھسل کر گرنے سے ہلاک ہوئی۔ ملزم کا عدالت میں بھونڈا بیان۔ اراضی اسکینڈل میں عمران خان کے بہنوئی ضمانت خارج ہونے پر فرار ہو گئے۔ عمران خان کی بہن اور بہنوئی پر غیر قانونی طور پر لیا میں مالکان سے زبردستی زمین خریدنے کا الزام ہے۔ پی ٹی آئی وکلا عمران خان کو جیل میں زہر دینے کے بیان سے پیچھے ہٹ گئے۔ عمران خان پر 2 بار حملہ ہو چکا ہے، اس لیے انہیں خدشہ ہے کہ انہیں سلو پوائزننگ دیا جا سکتا ہے۔ نون لیگ کے عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں سے التجا ہے کہ روز محشر ہماری شکایت نہ کریں، ہم تم پر ظلم ڈھانے والی طاقتوں کا نام بھی نہیں لے سکتے، ہمیں معاف کر دیں۔ ورلڈ کپ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ میں فلسطین کا پرچم لہرا دیا گیا۔ بھارتی پولیس نے شائقین کرکٹ کو حراست میں لے لیا۔
فیض آباد دھرنا کیس میں وزارت دفاع آئی بی پی ٹی آئی کی نظرثانی درخواستیں خارج۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ فیض آباد دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ دوران سماج چیف جسٹس کے ریمارکس۔ گوگل نے اپنا ڈوڈل انکل سرگم کے نام کر دیا۔ سالگرہ کی مبارکباد۔ انکل سرگم کا مشہور کردار رائٹر پپٹ میکر فاروق قیصر نے تخلیق کیا تھا۔ غیر قانونی مقیم افراد کو دی گئی مہلت ختم۔ کیمپوں میں نفری تعینات کر دی گئی۔ ملک گیر آپریشن شروع کر دیا گیا۔ غیر قانونی مقیم افراد کو کیمپوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر سے ہزاروں افغان مہاجر واپس جانے کے لیے چمن پہنچ گئے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روزانہ 2700 قدم چلنا فالج کے امکانات کو کم کر دیتا ہے۔ اسپین یونیورسٹی کے محققین کی رہنمائی میں کی جانے والی تحقیق میں 12 بین الاقوامی مطالعوں کا جائزہ لیا گیا۔ سینکڑوں افراد کا اسپائڈر مین کے کپڑے پہن کر اکٹھا ہونے کا مظاہرہ۔ ارجنٹینا میں اسپائڈر مین کے کپڑے پہنے تقریباً 2000 افراد نے اکٹھے ہو کر عالمی ریکارڈ بنانے کی کوشش کی۔ بابر اعظم کا کہنا ہے کہ اگلے 2 میچز میں بھی اسی طرح کھیلیں گے۔ ٹیم کے آگے جانے کے چانسز ابھی بھی برقرار ہیں۔ سعودی عرب کو فیفا ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی ملنے کے امکانات روشن۔ آسٹریلیا نے بولی میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔